وأنفسهم وأعظم درجات عند الله فأولئك هم الفائزون، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے راہ میں جہاد کیے اپنے جانوں کے ذریعے، اپنے مالوں کے ذریعے، تو اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ ہے، فأولئک هم الفائزون، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات، اب جو لوگ ایمان لے کے آئے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے راہ میں جہاد کیے، اب وہ چاہے اپنے جان سے جہاد کریں چاہے اپنے مال سے جہاد کریں، اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے۔ آؤ میں بتاؤں، کل ہم نے بیان کیا تھا جب آقا امام مسلم کا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے، تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لشکر کو لے کر کے، 72 قدوس نفسیہ کو لے کر کے آپ کوفہ کی طرف رواں دوا ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلاتے ایک مکان پر پہنچتے ہیں، جیسے اس مکان پر پہنچنا ہوتا ہے کہ گھوڑا رک جاتا ہے، حضرت امام حسین پاک ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، چاروں طرف کی کوششیں کرنے کے بعد آپ نے بے انتہا کوشش کی، مگر گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ حسین پاک نے کہا تھا، اپنے لشکر والوں سے پوچھا تھا، اے لشکر والوں بھلا بتاؤ تو صحیح یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کے لشکر والوں نے کہا تھا، حضور اس جگہ کا نام ماریا ہے۔ حسین پاک نے کہا تھا، اے لوگو، اے میرے قوم کے لوگو، اے میرے لشکر کے لوگو، ذرا یہ بتاؤ اس جگہ کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ تو لشکر والوں نے کہا تھا، ہاں حضور، اس کا دوسرا نام میدان کربلا ہے۔ جیسے میدان کربلا کا نام حسین پاک سنتے ہیں، آپ فوراً سہم جاتے ہیں، آپ فوراً رک جاتے ہیں، اور گھوڑے کو روکنے کے بعد گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں، اور اترنے کے بعد آپ نے کہا تھا، بے شک اسی میدان کربلا کی خوشخبری دی گئی تھی، اسی میدان کربلا کی بشارت دی جاتی ہے۔ حسین پاک میدان کربلا میں اپنے خیمے کو لگا دیا کرتے ہیں۔ حضرات، میں نے کہا تھا اہل بیت اطہار میں سے اور حسین پاک کے گھر میں سے ہر فرد نوش جام شہادت سرفراز کے لیے ہر کوئی سرکار تھا، ہر کوئی خواہش مند تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میدان کارزار میں میں جاؤں، یزیدیوں کے سامنے مقابلہ میں کروں۔ لیکن آؤں میں بتاؤں، سب سے پہلے ہاشمی خاندان کا ایک مہکتا ہوا پھول جس کو دنیا آقا امام حسین امام قاسم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ امام قاسم کون ہے؟ امام قاسم حضرت حسن مجتبیٰ کے بیٹے، فاتح خیبر کے پوتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عارضہ پیش کیا تھا اور کہا تھا، او چچا جان، آپ مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے، چچا جان مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجیے، مجھے راہ خدا میں قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ آپ نے جب اتنا کہا تھا، حسین پاک ہے، حسین پاک کا وہ بھتیجا امام قاسم کو جب کہتے ہوئے سنا تھا تو میرے حسین نے کہا تھا، او میرے شہزادے، تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کا آخری یادگار ہے، او میرے بھائی، میں تجھے کیسے تیروں سے چھلنی ہونے کے لیے، تلواروں سے کٹنے کی میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ میرے بھتیجے، تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی آخری یادگار ہے، میں تجھے اجازت نہیں دیتا۔ حضرات محترم، اتنا سننا تھا، امام قاسم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آقا امام قاسم فرما عرض کرتے ہیں، اور میرے چچا جان، آج سے پہلے آپ نے کبھی میرے باپ کو کبھی نہیں کاٹا ہوگا، آپ نے میری ہر خواہشیں پوری کی تھی۔ میرے والد حضرت حسن کو شہید ہوئے، جام شہادت سے سرفراز ہوئے، تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن کبھی آپ نے مجھے باپ کی کمی محسوس نہ ہونے کی، آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ میرے والد کے نہ ہونے کی بنیاد پر بھی آپ ہمیشہ والد کی طرح میرے سامنے سلوک کیے ہوئے ہیں۔ اور چچا امام حسین، آج آپ جو ہے میری بات کو مؤخر کر دے رہے ہیں۔ آج قاسم یتیم ہو چکا
گیا ہے، آج سے پہلے آپ نے میری ہر خواہش پوری کی تھی، لیکن اے چچا جان آپ مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آج میں یتیم ہو گیا، آج سے پہلے میں نے کبھی باپ کا سایہ، کبھی باپ کے سایہ کی کمی نہیں محسوس کی ہوگی۔ حضرات اتنا کہنے کے بعد حضرت امام حسین فرماتے ہیں نہیں شہزادے، میں تجھے تلواروں سے کٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آخرکار امام قاسم ہے، آتے ہیں خیمے حسینی کی طرف، اپنے پھوپھی جان حضرت زینب کے گلے لگ کر زارو زار ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں او پھوپھی جان، آپ نبی آخر الزمان کی نواسیوں میں سے ایک نواسی ہے، آپ کے میرے ابو جان کے بعد، بابا جان کے بعد اگر کسی کی بات مانی جاتی تھی، کسی کے فیصلے پر عمل کیا جاتا تھا تو ایک پھوپھی جان حضرت زینب آپ کی بات پر عمل کیا جاتا تھا۔ لہذا آپ چچا امام حسین سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے۔ حضرات ابھی پھوپھی اور بھتیجے کے درمیان باتیں چل ہی رہی تھی کہ حضرت امام قاسم کے بائیں ہاتھ میں ایک تعویذ لٹک رہی تھی، آپ اپنے بائیں بازو میں ایک تعویذ پہنے ہوئے تھے، جیسے آپ کا ہاتھ بائیں تعویذ پر پہنچتا ہے تو آپ جو ہے اس تعویذ کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد 10 سال پہلے چلے جاتے ہیں جب مولا امام حضرت مصطفیٰ کو جب ہیروئن کی آپ کو زہر پلا دیا گیا تھا اور آپ جامع شہادت سے جب سرفراز ہو گئے تھے، اس وقت جانتے ہو حضرت حضرت مصطفیٰ نے اپنے بیٹے امام قاسم سے کہا تھا، کہا ہو میرے شہزادے کافی اور قلم لے کر آ، میں تجھے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ جب کافی قلم پیش کیا جاتا ہے تو حضرت حسن نے اس میں لکھا ہوا تھا اور لکھ کر کے اپنے بیٹے امام قاسم کے بائیں ہاتھوں میں تعویذ کے مثل پہنا دیا تھا اور کہا تھا او میرے شہزادے جب تجھ پر سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، جب تجھ پر سب سے بڑی آفت آ جائے گی تو اے شہزادے تو اس تعویذ کو کھولنا اور کھولنے کے بعد تو اس کو پڑھ لینا، تیری مصیبت دور ہو جائے گی، تیری مشکل دور ہو جائے گی۔ آقا امام قاسم جو اپنے بائیں ہاتھ میں وہ بنایا ہوا تعویذ نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد جب اس کا مضمون پڑھتے ہیں تو تعویذ میں حضرت حسن نے لکھا تھا کہ بیٹے اس وقت میدان کربلا میں ہوگا اور میرے شہزادے میرے بھائی حسین کو میدان کربلا میں ہرگز نہ جانے دینا، اور میرے شہزادے قاسم تو میرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دینا لیکن میرے بھائی کو میدان کربلا میں ہرگز جانے نہ دینا، حسین کے جانے سے پہلے وہ شہزادے اپنی جان کو حسین کے قدموں میں قربان کر دینا۔ حضرات جب وہ تعویذ امام قاسم پڑھتے ہیں تو آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری شروع ہو جاتے ہیں، صاف آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں اور جاری ہونے کے بعد چچا جان امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں او چچا آپ تو مجھے میدان کارزار میں جانے سے روک رہے ہو، لیکن دیکھ لو چچا یہ میرے والد محترم میرے باپ حضرت حسن مصطفیٰ نے مجھے جامع شہادت کی مجھے سبق دے کر گئے ہیں اور جامع شہادت سے فراز ہونے کی یہ مجھے تعویذ دیتے گئے ہیں۔ اب اے چچا جان آپ مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرات جیسے وہ تعویذ امام حسین نے پڑھا تھا، حسین پاک نے پڑھا کہ میرے بھائی حسن مصطفیٰ اپنے بیٹے کی پرواہ نہ کی، اپنے خاندان کی پرواہ نہ کرتے آپ نے اپنے بیٹے کو میرے قدموں پر قربان کی وصیت کی ہے۔ حضرات آج میں کہنا چاہتا ہوں اور میں شکایت سے کہتا ہوں، آج 4 بھائی جب پیسے کمانے لگتے ہیں اور کماتے وقت میں جب 4 بھائی پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں اور اختلاف ہو جاتا ہے تو آج 4 بھائی جب والدہ یا والد کا انتقال ہوتا ہے تو اختلاف کی بنیاد پر جب سادہ دیا جاتا ہے تب 4 بھائی اس 4 پائی پہ چاروں سادہ دیتے ہیں، اس سے پہلے اتفاق نہیں کرتے ہیں، اس طرح بھائی میں اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن آؤ میں بتاؤں کربلا نے ہمیں دیا کیا ہے، کربلا نے ہمیں سکھایا کیا ہے، کربلا سے ہمیں درس کیا ملتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں آج اپنے
भाई के हक को जरा देखने की कोशिश करो। भाई का हक क्या है ये करबला सिखाता है, आका हुसैन सिखाते हैं, आका हसन सिखाते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने जब वो ताबीज़ पढ़ा था, वो खत पढ़ा था, जिस खत में 10 साल पहले हजरत हसन ने ये लिखा था, और मेरे शहजादे अपने जान को मेरे भाई हुसैन पर कुर्बान कर देना, लेकिन अपने जान से पहले मेरे भाई को मैदान कारज़ार में जाने की हरगिज़ जो है हरगिज़ जाने मत देना। हज़रात मोहतरम इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ताबीज़ दिया था, आका हुसैन ने कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दोनों हाथों को उठा देते हैं और उठाने के बाद अल्लाह की बारगाह में आरिज़ा पेश करते हैं, मौला तू तो मुसाफिरों की दुआएं कबूल करता है, आज हुसैन मुसाफिर भी है, ऐ मौला आशूरे के दिन दुआएं कबूल करता है, आज आशूरा का दिन है, ऐ मौला तू मुजाहिद की दुआएं कबूल करता है, हुसैन मुजाहिद भी है, मौला तू गाजी की दुआएं कबूल करता है, हुसैन गाजी भी है, मौला तू जुमे के दिन दुआएं कबूल करता है, ऐ मौला आज जुमे का दिन भी है, ऐ मौला मेरे भाई हसन मुस्तफा ने अपने खानदान की परवाह न की, अपने बेटे आखिरी यादगार कासिम को मेरे कदमों पर कुर्बान होने की वसीयत की है, ऐ मौला तू मेरे भाई के खानदान को कयामत तक बरकरार रखना। हज़रात इतना हुसैन दुआ करते हैं, आसमान से निदा करने वाला निदा देता है, ऐ हुसैन घबराओ नहीं, बल्कि मैंने जो रुतबा अंबिया ने तुम्हारे नाना जान को मैंने दिया है, वो तुम्हारे भाई हसन मुस्तफा ने ऐसा बेटा पैदा करेंगे, हसन मुस्तफा के खानदान में ऐसा लड़का पैदा करेंगे जो मर्तबा मैंने तमाम नबियों में तुम्हारे नाना जान को दिया था, वो मर्तबा तमाम वलियों में तुम्हारे भाई हसन मुस्तफा के लाडले हजरत पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शायद मुहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी को। हजरत आज जो हम पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शायद मुहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से फातिहा खानी कराते हैं और कहते हैं ये हमारे बड़े पीर हैं। जानते हो हमें पीर कहाँ से मिले? उस वक्त मैदान करबला से हमें बड़े पीर मिले। और कैसे मिले? जिस वक्त हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खत पढ़ते हैं अपने भाई का 10 साल पहले, जब हसन इंतकाल के वक्त करीब में हुए थे, तो उन्होंने वसीयत किया था, हज़रत हुसैन ने दुआ की कि अल्लाह मेरे भाई के खानदान में ऐसा लड़का पैदा कर जो तमाम वलियों में जिनका कदम तमाम वलियों के गर्दनों पर हो। तब जानते हो हमारे बड़े पीर हसन के खानदान से पैदा होते, इमाम हसन के खानदान से पैदा होते। उसके बाद अब चचा हुसैन पाक अपने भतीजे इमाम कासिम को जब आपने इजाजत दिया था, अपने भाई हसन के खत को पढ़ा था और इजाजत देने के बाद अपने कलेजे से लगा लेते हैं और सीने से लगाने के बाद अब आका हुसैन पाक अपने लाडले भतीजे को अखबार आंखों से अलविदा कहते हैं और सीने से लगाकर घोड़े पर सवार कर देते हैं। आका जब इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान कारज़ार में उतरते हैं, मैदान करबला की तपती हुई रेत पर उतरते हैं, तो ऐ जवानों सुन लो, एक यजीदी सिपाही का एक बयान है। जिस वक्त इमाम कासिम जब मैदान करबला में आते हैं तो सिपाहियों में से एक आदमी का बयान है, ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान से चांद का टुकड़ा नमूदार हो, इतना खूबसूरत है इमाम कासिम, इतना हसीन